بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، بسم اللہ اس انتہائی بابرکت اور انتہائی مقدس مجلس عزا سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا آواز ہلکی تیز رکھیں، ذرا آواز ذرا سی تیز کر دیں، اس کو ایکو ذرا تیز کر دیں ذرا سی۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ماشاءاللہ، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین، اس آیہ کریمہ میں یہ اعلان کر رہا ہے، سورہ آل عمران تیسرا سورہ، کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اللہ کہہ رہا ہے جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس سے اس کے اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ بے شک بے شک۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ کہہ رہا ہے غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ بے شک۔ میں آغاز گفتگو میں اور تمہیدی جملوں میں اپنے سننے والوں کے سامنے جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا ہے نہ عیسائیوں جیسا ہے۔ بے شک بے شک۔ میرا ساتھ دیتے رہیے، کتنے افراد بیٹھے ہوئے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں میں۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ نہ یہودیوں جیسا، نہ عیسائیوں جیسا، نہ ہندوؤں جیسا۔ اب کوئی سوچے کہ جناب یہ دعویٰ ہے یا اس کی دلیل بھی ہے؟ فقط دعویٰ نہیں ہے، دلیل ہے۔ ہم اسلام فخر کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیں دوسرے ادیان، دوسرے مذہبوں میں کچھ دیر کے لیے چرچ میں چلے گئے، گاڈ کو یاد کر لیا، ٹھیک ہے نا، گرجے میں گئے اور گاڈ کو یاد کر لیا، مندر میں جا کر گھنٹیاں بجا دی، بھگوان کو یاد کر لیا، ایشور کو یاد کر لیا، کچھ دیر کے لیے۔ اسلام میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سلامت ہے، کوئی شرط نہیں، پابندی نہیں۔ یا علی، اسلام میں اللہ کو یاد رکھنے، یاد کرنے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اللہ نے شرط لگائی ہو جناب کہ یہاں یاد کرنا ہے وہاں نہیں کرنا، اور وہاں کرنا ہے یہاں نہیں کرنا، نہیں۔ کسی زمان و مکان کی کوئی پابندی اللہ نے نہیں لگائی، اس لیے کہ پابندی تو جب لگتی جب اللہ کسی مکان میں بند ہوتا، وہ لامکان ہے،
وہ لازمان ہے نا، وہ خالق زمان و مکان ہے، وہ مکان و زمان سے ماورا ہے، وہ خالق ہے، خلق کرنے والا ہے. تو اس نے کوئی پابندی نہیں رکھی. جہاں تم شرائط کے ساتھ اللہ کو یاد کرو گے، سجدہ کرو گے، وہ رب کائنات ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ تمہارے سجدوں کو قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور اب نبی کی اس حدیث سے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، مشہور حدیث اور فقہ کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محل سجدہ بنایا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یعنی فقط مکہ نہیں، فقط مدینہ نہیں، نبی کے لفظ کی طاقت دیکھیں. نبی نے کہا جعلت لی الارض، ارض پوری زمین، مکہ ہو، مدینہ ہو، چنیوٹ ہو، لاہور ہو، پاکستان ہو، ایشیا ہو، پوری زمین میرے لیے محل سجدہ ہے، یعنی سجدے کی جگہ ہے. یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ شرائط کے ساتھ پاک زمین پر جہاں بھی ہو، جس علاقے کی ہو، سجدہ کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے تمہارے سجدوں کو. ٹھیک ہے نا. تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں سجدہ کرو، وہاں نہ کرو، وہاں کرو، یہاں نہ کرو. لیکن عجیب بات ہے، اس کے باوجود کہ کوئی قید نہیں ہے، لیکن جب اسلام نے، جب دین مصطفیٰ نے درجات عبادت کا، ذرا سی باریک بات ہے انشاءاللہ میں آپ کے سماعتوں پہ اترنا چاہ رہا ہوں، جب اللہ کے دین نے درجات عبادت کا ذکر کیا تو آواز دی کہ دیکھو تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے، اور مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. بے شک. تمہیں اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو وہاں کرو جہاں تمہارا گھر ہے، اور اگر اس کی عبادت کرنی ہو تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے. اب گھر کا ذکر آ گیا، اب تذکرہ آ گیا گھر کا، یعنی مکان، یعنی بیت. تو کون سا سننے والا میرا ایسا ہے، اس میں بچے بھی ہیں، خرد بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، باہر تک بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے ہیں، جو یہ نہیں جانتا کہ جناب جب آپ گھر بناتے ہیں، یہ نہیں کہ فوراً اپنی مرضی سے چار دیواری کھڑی کر دی، باؤنڈری وال بن گئی اور گھر بنا دیا. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوتا. پہلے نقشہ پاس کروایا جاتا ہے. بے شک بے شک. اب ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج، اپنی اپنی طبیعت، اپنا اپنا موڈ ہے کہ وہ نقشہ پاس کروائے. تو کیسے کروائے؟ فرض کریں آپ کی خواہش ہوئی، آپ نے کہا جناب یہاں پر بیڈ روم ہے، یہاں پر کچن ہے، یہ زنان خانہ ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ سونے کی جگہ ہے، یہ کھانے کی جگہ ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے، جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے، تو اتنا اور مانو کہ تمہاری زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں. یہ کاموں کی معراج ہے، اور اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں. اسی معراج کا نام ہے نماز. اسی معراج کا نام ہے نماز. الصلاۃ معراج المومن، مشہور روایت ہے نا. ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں کے اندر ہے، بڑا آسان ترجمہ ہے، عربی کی عبارت ہے الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. گھر میں پڑھیں ثواب ہے. اصول دین کے فروع دین کے اندر پہلی نماز ہے نا. گھر میں پڑھیں ثواب ہے، مغرب پڑھیں ثواب ہے، عشاء پڑھیں ثواب ہے، فجر پڑھیں ثواب ہے. لیکن اسلام کہہ رہا ہے، دین مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے گھر سے نکل کر مسجد میں آ کر نمازیں پڑھی تو ہم تمہیں ثواب گھر سے زیادہ دیں گے. اب وہ 10 گنا ہوگا، 5 گنا ہوگا، یا 20 گنا ہوگا، یا 50 گنا ہوگا، یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اسلام آواز دے رہا ہے کہ تمہیں گھر سے زیادہ ثواب مسجد میں آ کے ملے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی باوجود بڑی بیداری سے آپ سن رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن کوئی جملہ کہنا ہے مجھے اور اسی سے کوئی فضیلت کا رخ نکالنا ہے. جہاں تک کی بات آ گئی تو مجھے کہنے دیں، مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ گھر سے، لیکن اس کے باوجود کہ مسجد کا ثواب زیادہ ہے، وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں پڑھنے کا رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں ہے. بے شک. نہ چنیوٹ کی مسجد کا، نہ لاہوری مسجد کا، نہ کراچی کی مسجد کا، نہ پنڈی کی مسجد کا، ہے نا. تو کوئی راز تو ہے، کوئی نہ کوئی رمز تو ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا، کہ گھر میں پڑھے ثواب، مسجد میں ثواب زیادہ. لیکن اس کے باوجود جو ثواب اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا، وہ نہ آپ کے شہر کی مسجد کا، نہ میرے شہر کی مسجد کا، نہ ان کے گاؤں کی مسجد کا، نہ ان کے شہر کی مسجد کا. تو کوئی نہ کوئی راز تو ہے علی والوں، کوئی نہ کوئی رمز تو ہے علی والوں. دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں اسی راز کو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. بھائی ساری مسجدیں کون سی ہوتی ہیں؟
یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ساری مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں، ہم بندے بناتے ہیں، ہے نا، اور بنا کے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز پڑھو، ہے نا، تو ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور بنا کے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے خود بنوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے، بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے، ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے۔ سلامت ہے مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت ہے، ادھر سے بن جانا، مولا آباد رکھے، مل کے سارے آباد رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ میں نے کہا بھائی مسجد نہیں ہے، کہا نہیں مسجد تو ہے، میں نے کہا احترام نہیں ہے، کہا احترام بھی ہے، نماز بھی پڑھو، ہے نا، لیکن جب مسجد بنائی ہے میں نے، آپ نے، بندوں نے بنائی ہے نا، بندوں کے ہاتھوں بننا اور ہے اور ادھر سے بن کے آنا اور ہے۔ پوری تقریر کا خلاصہ دے رہا ہوں میں، علی والوں بیدار رہنا، میرا ساتھ دیتے رہنا، اس لیے مجھے جانا ہے مخدومہ کی بارگاہ میں، اور کچھ اہم جملے انشاءاللہ عرض کرنے آپ کی مجلس پہ آپ کو، لیکن ان جملوں کے سہارے، ان جملوں کے وسیلے سے، ان جملوں کے ذریعے سے ہم پہنچیں گے اپنی مخدومہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، اب وہ آپ کا گھر ہو، وہ ان کا گھر ہو، وہ ان کا گھر ہو، وہ ان کا گھر ہو، وہ میرا گھر ہو، یہ ان کا گھر ہو، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو، ہے نا، سب ایک طرف اور اللہ کا گھر ایک طرف۔ تو یہ جب طے ہو گئی کہ اللہ کے گھر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اب مسلمان مرد مسلم اللہ کے گھر میں داخل ہوا، مسجد میں آیا، اللہ کے گھر میں آیا، کس ارادے سے آیا، کیا نیت کر کے آیا کہ بھائی یہاں ثواب مجھے گھر سے زیادہ ملے گا، ہے نا، تو سارے گھروں کے مقابلے پر خدا کر یہ فکر پہنچ جائے میرے محترم سننے والوں تک، سارے گھروں کے مقابلے پر تو اللہ کا گھر ہے، لیکن عجیب بات ہے اب اللہ کے گھر میں ساری جگہیں برابر نہیں ہیں، اس جگہ کی عظمت زیادہ جس کا نام ہے محراب۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ ہم آہستہ سے میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ہے نا، گھر کے مقابلے پر اللہ کا گھر ہے، لیکن خود اللہ کے گھر میں مسجد میں ساری جگہ آپ کے برابر ہے، برابر نہیں ہے، اس جگہ کی عظمت زیادہ ہے جس جگہ کا نام ہے محراب، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ مسجد میں داخل ہوئے، میں چنیوٹ کی کسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا دروازہ کھلا اور آپ داخل ہوئے، آپ نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب میں سلام دیا، میں نے آپ کی طرف نگاہ کی تو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہیں گے انچی ٹیپ ہے، فیتا ہے نا، ناپنے والا فیتا ہے، پیمائش کے لیے فیتا ہے۔ میں نے کہا یہ یہاں لے کے کیوں آگے مسجد میں؟ کہیں گے میں چاہ رہا ہوں کہ مسجد کا سینٹر معلوم کروں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تیرنا تھکنا نہیں ہے، جتنا آپ پڑھوائیں گے اتنا میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ فیتا تم نے کیا ہے؟ کہتے میں چاہ رہا ہوں کہ پیمائش کروں کہ مسجد کا مرکز کدھر ہے، مسجد کا سینٹر کدھر ہے۔ میں نے کہا بھائی ضرورت نہیں ہے کہ پیمائش کرنے کی کہ آپ کھڑے ہو جائیں کہ 2 گز وہاں سے، 2 گز یہاں سے، 1 گز یہاں سے۔ آپ نے کیوں؟ میں اگر مرکز معلوم کروں تو اعتراض کیا ہے؟ میں نے کہا اعتراض نہیں ہے مجھے، لیکن مسجد جب بنائی جاتی ہے تو مرکز پہلے سے معین کیا جاتا ہے۔ مسجد کی جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ پہلے سے دماغ میں رکھا جاتا ہے، اور میں نے کہا اسی کا نام ہے محراب، اسی کا نام ہے محراب۔ آپ نے جناب یہ مسجد تو بن گئی، کہ مسجد کے محراب کیوں بنی؟ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے؟ میں نے کہا فلسفہ چوری والوں آ گیا، میں نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے، میں جاری دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جناب جب جماعت کی نماز ہو تو جو امام جماعت ہو اسے لا کر محراب میں کھڑا کر دو تاکہ وہ نماز پڑھائے۔ آپ نے کہا جناب مان لیا میں نے، لیکن میرے سوال کا جواب دے۔ میں نے کہا سوال کیا ہے؟ آپ نے کہا جو 500 نمازی تھے کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ قاری نہیں تھے؟ میں نے کہا نمازی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، نمازی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا، لیکن جماعت کی مرکزی شخصیت ہے امام جماعت اور مسجد کا مرکز ہے محراب۔ اصول یہ ہے کہ مرکز میں ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت ہے۔ میں نے کہا فیصلہ، سلامت ہے آپ کو، میں نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ مرکز میں ہمیشہ ساتھ سلام، سارے نمازی واجب الاحترام، سارے مسلمان واجب الاحترام، وہ بھی نمازی ہے، یہ بھی نمازی ہے، یہ بھی روزہ دار ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا سب کو ہٹا دیا
اور مسجد میں جو امام تھا اسے لا کر محراب میں کھڑا کر دیا. آپ نے کا فلسفہ یہی ہے کہ مسجد کی مرکز ہے محراب اور سارے نمازیوں کی مرکزی شخصیت ہے امام جماعت. تو مرکز میں ہمیشہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. اب میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مسجد کا مرکز تو ہے محراب, یہ پوری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ. تو ماننا پڑے گا کہ مسجد کے مرکز میں وہ آئے جو جماعت کا امام ہو اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام ہو. مل کے ساتھ سلامت رہے. اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. ہمیں فخر ہے, ہم جس دین کے ماننے والے ہیں. میں نے بار بار کو مرتے تب تک یہ کہتا رہوں گا کہ وہ نہ یہودیوں جیسا ہے, نہ عیسائیوں جیسا ہے, نہ ہندوؤں جیسا ہے نا. ہمیں فخر ہے, ہمارا دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ کہتا ہے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اب مجھے کہنے دو کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک کو سمجھو. وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا, وہ محمد, وہ مصطفیٰ جس کا ہر عمل تابع وحی الہی ہے. جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے. اگر وہ سنگریزے پھینکے تو سمجھو کہ وہ نہیں پھینک رہا, خدا پھینک رہا ہے. اگر اس کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے تو سمجھو کہ خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ جب فراز عرش سے, جب عرش کی بلندیوں سے اللہ کی کوئی آیت چلی تو یہ دیکھتی ہوئی چلی کہ خواہشات سے پاکیزہ نفس کہاں ہے. خدا کرے میرے جملہ پہنچے. نبی کے چاہنے والوں لگے ماشاءاللہ نبی کے چاہنے والے ہیں, سناؤ زمانے کو کہ شان مصطفیٰ کیا ہے نا. جب اللہ کی کوئی آیت, جب اللہ کی کوئی آیت, جب قرآن کے کوئی سورہ فراز عرش سے, بلندی عرش سے چلا تو یہ دیکھتا ہوا چلا کہ خواہشات سے پاکیزہ نفس کہاں ہے. اور جب اسے قلب محمد نظر آ گیا تو اس نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا. آیتیں آتی رہی اور قلب محمد کو اپنی منزل بناتی رہی, اپنی منزل بناتی رہی, یہاں تک کہ سب جانتے ہیں آپ کہ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن عرش سے فرش پر نازل ہو گیا. 23 سال میں پورا دستور آسمان سے زمین پر اتر گیا. ایسا ہوا ہے نا, 23 سال میں پورا الہی دستور آسمان سے زمین پر اتر گیا. لیکن میرے دل نے قانون کے تقدس اور دستور کی پاکیزگی کو دیکھا تو بارگاہ پروردگار میں فریاد کی کہ پروردگار کوئی جملہ کہنا لگاؤں گا, میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بڑے اشارہ پہ مدار بیٹھے ہوئے, میں نے ہاتھ جوڑے اللہ کی بارگاہ میں اور کہا پروردگار جب تجھے آیتوں کو, قرآن کو الگ الگ اتارنا تھا تب تو تم نے نبی کے دل کا انتخاب کیا, لیکن اب یہ تیرا قرآن الگ نہیں ہے. اب مکی سورے بھی آ گئے, مدنی سورے بھی آ گئے, سورہ حمد بھی آ گیا, سورہ بقر بھی آ گیا, سورہ آل عمران بھی آ گیا, سورہ نساء بھی آ گیا, سورہ مائدہ بھی آ گیا, سورہ انعام بھی آ گیا, سورہ آراف بھی آ گیا, سورہ انفال بھی آ گیا, سورہ توبہ بھی آ گیا, سورہ یونس بھی آ گیا, سورہ ابراہیم بھی آ گیا, سورہ نوح بھی آ گیا, سورہ لتا بھی آ گیا, سورہ کوثر بھی آ گیا, سورہ ناس بھی آ گیا, سورہ فلق بھی آ گیا, سورہ اخلاص بھی آ گیا. مالک جب الگ الگ سورج اتر رہے تھے, الگ الگ آیتیں اتر رہی تھی, تب تو نبی کو چنا اور اب آیتیں مکمل ہیں, اب 30 پارے مکمل ہے, 114 سورے مکمل ہے. تو اب نبی کے جیسا ہی اگر کوئی پاکیزہ نفس نہ ہو تو کہنا چاہیے کہ تو اپنے اس قرآن کو اوپر اٹھا لے, واپس بلا لے. کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نہ جس ہاتھوں میں چلا جائے یا پروردگار مالک پروردگار اے میرے پالنہار اے رب العالمین اے اکرم الاکرمین اے اجود الوجود, کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام امت کے
ہاتھوں میں چلا جائے، نجس ہاتھوں میں چلا جائے. اور اس کے بعد میں نے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، اور جانتے ہو میں نے کیا کہا؟ میرا ساتھ دینا نبی کے چاہنے والوں، میں نے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے آمنہ کے لال، اے فخر آدم، اے فخر انبیاء، اے فخر اوصیاء، اے فخر اولیاء، اے فخر کائنات، اے فخر قرآن، اے فخر زبور، اے فخر تورات، آپ نے اس قرآن کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ نے اس قرآن کی خاطر بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں. یا نبی اللہ، آپ کانٹوں پہ چلے، آپ نے پتھر کھائے، آپ لہو لہان ہوئے، اب آپ جا رہے ہیں تو اس قرآن کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. کیا فائدہ کہ ایسی ناقابل ترمیم کتاب صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے، ایسا طاہر و مطہر کلام صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے، لیکن میرے کانوں میں علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، میرے کانوں میں نبی کی آواز آئی، اتنی تارکوں، میں تو قرآن چھوڑ کے جاؤں گا. میں نے کہا خدا ہی خیر کرے کہ یہ قرآن جس کے ہاتھ لگے اور جس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے. ارے تعجب ہے کہ خدا و رسول کیسے اس بربادی کو برداشت کریں گے. لیکن علی والوں، نبی والوں، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک اور آواز آئی، وہ اقرأی اہل بیتی، میں تنہا قرآن چھوڑے نہیں جا رہا جو تباہ ہو جائے، بلکہ اپنے جیسا پاکیزہ نفس بھی چھوڑ رہا ہوں، ایسا پاکیزہ نفس کہ اگر ہجرت کے بستر پر آئے تو نفس خدا بن جائے، اگر مباہلے میں جائے تو نفس رسول بن جائے. سلامت ہے مل کے سارے وہ جو ہے مل کے لگائیں، مل کے آواز نہیں آ رہی ہے والوں کو، مل کے ذرا ساتھ آگے 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 آگے. یا علی یا علی، علی کا نام آیا ہے، آپ کے خون میں جوش آ رہا ہے نا. یہی تو پہچان ہے، یہی تو شناخت ہے مومن کی اور منافق کی. میرا ساتھ دو علی والا، ساتھ دو جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے، آواز آنی چاہیے ہے نا. علی کا نام آیا، علی کا نام آیا، چہرہ کھل گیا، موڈ آف تھا، موڈ صحیح ہو گیا. علی کا نام آیا، طبیعت میں جولانی آ گئی، مزاج میں گرمی آ گئی، جوش جوش آنے لگا. شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی، جو علی کو سن جائے میرے ساتھ سے، جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا. ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم، بد نسل کبھی ذکر علی کرے. مولا بات رکھا آپ کو، بد نسل کبھی سلامت رہا. علی 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 مل کے ماشاء اللہ. علی 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 خدا سلامت رکھے آپ کی آوازوں کو. میں آپ بول رہے ہیں تو میرا پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. خدا سلامت رکھے آپ کی عبادت کو قبول کرے، اور آپ کا بولنا عبادت ہے نا. لیکن اب اس مشہور حدیث تک آ گیا میں سننے والوں کو لے کر ہے نا. اگر ایسا نفس چھوڑ کے جا رہا ہوں، نبی نے کہا چھوڑا اتنی تارک. اس حدیث پہ ہمیں رک کے کچھ فیصلہ لینا ہے انشاءاللہ. اتنی تاریخ ذرا سی باریک باریک بات ہوگی، لیکن مجھے احساس ہے انشاءاللہ کہ چنیوٹ کے بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے، ذرا پیچھے والے میرے ساتھ دیتے رہنا، تھوڑا تھوڑا ذرا قریب آ جائیں گے. انی کی میرے ساتھ دیتے رہے. انی کے معنی میں ہے نا، تارکن کے معنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن ترجمہ ہوگا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس نے بولا ہے جملہ یہ آپ کو پتہ ہے، نبی اکرم کا جملہ ہے، انی تارکن ہے نا. اچھا میں ایک لفظ بولنا چاہ رہا ہوں آپ سے، پہلے ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. ایک لفظ ایسا ہے
جو ہر انسان بولتا ہے، اس لفظ کے اندر جانتے ہیں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے اور اردو بھی ہے۔ واہ واہ جس کو عربی نہیں آتی وہ بھی بولتا ہے، واہ واہ جس کو فارسی نہیں آتی وہ بھی بولتا ہے۔ اب سننے والے سوچے جناب یہ کیا مطلب ہوا کہ عربی نہیں آ رہی ہوگا، عربی کا لفظ بول رہا ہے، فارسی بھی نہیں آتی بول رہا ہے، اردو تو ہے ہی لفظ کے اندر ایک ہی لفظ ہے اور اس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے۔ واہ اب میں مثال دے کے سننے والوں کی سماعتوں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں چینی آیا میں، اب کوئی بات ہو رہی تھی تو میں آپ کے پاس آیا، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ میں نے کہا جناب جو بات ہو رہی تھی یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ آپ نے کہا جناب یہ بات 100% ٹھیک ہے، 100 اردو کا، فی عربی کا، 100 فارسی کا۔ ساتھ دیتے رہیے گا۔ میں مثال اس لیے تھی تاکہ وہ جملہ جو آگے آنے والا ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جناب یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے کہا 100% ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھے ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آپ نے کہا 100% کا ترجمہ ہے 100 میں 100، فی کے معنی میں، فی کا ایک معنی میں۔ اب ذرا چلے حدیث کی طرف۔ انی تاریخ قرآن و حضرت کے ماننے والے آپ سے بات نہ کروں تو کس سے بات کروں؟ انی تارکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فی کم تم میں، کس کو؟ اطرت کو، تو تم اور ہو، اطرت اور ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ بیدار ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں، پیچھے والے میرا سلامت رہیے، مجھے روکنے والے جملہ کہنا میرا وظیفہ ہے، میرا کام ہے، میری رسپانسبلٹی ہے، پوری ذمہ داری سے جملہ کروں۔ آپ جملے کو پرواز دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، فی کا ایک معنی ہماری سمجھ میں آ گیا کہ فی کے معنی ہے میں، 100% یعنی 100 میں 100 ہے نا؟ انی تارکن فی کم میں چھوڑ رہا ہوں تم میں، یہ تم میں کا ترجمہ کہاں سے ہے؟ فی سے ہے، فی کم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو فی کے ایک معنی ہے میں، یعنی جس میں، ٹھیک ہے؟ اب میں علی والوں کے سامنے فی کا ایک دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں جو علماء لغت نے، عربی لکھنے والوں نے اس معنی کو بڑے باغت توہل لکھا، اور میں آپ کو سامنے مثال دوں گا قرآن مجید کی اور حدیث کی کہ وہ دوسرا معنی ہے کیا، ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فی کے معنی میں 100% یعنی 100 میں 100، ٹھیک ہے نا؟ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ، تھک گئے کیا؟ آپ ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ دیکھیں میں بہت سے جملے اور بدل کے بھی کہہ سکتا ہوں، مجلس پڑھ لوں گا انشاءاللہ، اور مجلس کو انشاءاللہ بہت شاندار طریقے سے ختم ہو جائے گی، اس میں بیدار بیٹھے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ قرآن مجید کا کوئی حل ہو انشاءاللہ ہمارا، اور ہم مل کر ایک فیصلہ لیں قرآن مجید کا۔ بس خدا مجھے طاقت دے مولا کے صدقے میں کہ میں جو پیغام لے کے آیا ہوں آپ کو سنا سکوں، ہے نا؟ اب میرا ساتھی طرح کا خاموش بیٹھنا میرا ساتھی رہنا ہے۔ اب الفاظ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن فہمی کا ایک بات آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، وہ فی ذہن میں رہے۔ فی کے معنی میں 100%، 100 میں 100 ہے نا؟ اب ترجمہ کریں، انا اللہ کہہ رہا ہے، انزلنا ہو ہم نے نازل کیا قرآن کو، فی لیلۃ القدر شب قدر میں۔ میں نے کہا یہ میں کہاں سے آ گیا؟ آپ نے کہا فی سے آیا۔ میں نے کہا میں کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا فی سے آیا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو فی کے ایک معنی ہے میں، یعنی ہم نے قرآن نازل کیا شب قدر میں۔ اور جانتے ہیں فی کے دوسرے معنی کیا ہے؟ فی کسی چیز کے، کسی ذات کے بارے میں بھی آتا ہے، کسی چیز کے بارے میں بھی آتا ہے، کسی ذات کو ڈسکس کرنا ہو تو فی آتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب اس کی مثال دیں، مثال کیا ہوگا؟ میں مثال دے رہا ہوں سامنے، بڑی آسان سی ہے، لیکن کہیں پر تو اللہ کہتا ہے کہ فی سبیل اللہ جہاد کرو، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ہے نا؟ اور اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، اب سنیے گا فی کا دوسرا معنی کیا ہے؟ معنی کسی چیز کے بارے میں، فی کا مطلب یعنی کسی چیز کے بارے میں۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن میں آیت ہے سورہ حج کے اندر، توجہ آخر آیت میں تک، یہ اگر مرحلہ میں نے گزار دیا انشاءاللہ تو آپ لطف دیں گے۔ اب فی کا دوسرا معنی آ رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں، جاہدو فی اللہ، جاہدو جہاد کرو، فی اللہ کیا اللہ میں، معنی بنے گا نا، جہاد کرو اللہ کے بارے میں۔ میں نے کہا بھائی یہ بارے کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کر دیا؟ آپ نے کہا فی۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فی کا مطلب کبھی میں ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے نا؟ تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ جاہدو فی اللہ، جہاد کرو اللہ میں نہیں، جہاد کرو اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس
سی کو ہم تلاش کریں قرآن میں کہ یہی لفظ اللہ نے اسی معنی میں کہیں اور بھی استعمال کیا تو سورہ لقمان میں کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ. توجہ رکھیے گا، جملہ میں جملہ حاضر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ بات آپ نے اگر سمجھ لی تو انشاءاللہ نتیجہ نکل کے آ جائے گا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی نعمتیں تم پر برسا دی. پورا ترجمہ نہیں کر رہا، پورا ہے تھا. ہم نے اپنی نعمتیں تم پر برسا دی ظاہرتاً و باطنتاً. جو ظاہری نعمتیں تھیں وہ بھی دے دی، جو باطنی نعمتیں تھیں وہ بھی دے دی. اس کے بعد کہتا ہے اب سنیے گا، اب فی آ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لیکن کہتا ہے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ کون ہے لوگ ایسے؟ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. میں نے کہا اللہ میں جھگڑتے ہیں، آپ نے کہا نہیں، جو جادلو فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تو یہاں پر فی کے معنی ہے بارے میں، ہے نا؟ تو فی آتا ہے کبھی میں کے معنی میں، کبھی آتا ہے کسی چیز کے بارے میں. میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں جملہ کہا، اس فی کے معنی دیکھیے، فی کی طاقت دیکھیے گا. کہتے ہیں ہلاکا فیہ، میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے. اب یہاں پر میرے میں نہیں ہے، ہلاکا فیہ، یہاں فی کا ترجمہ ہوگا میرے بارے میں، ہے نا؟ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ فی کا ایک معنی ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی ذات کے بارے میں. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں سورہ قدر کا. انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں. تو ہے کوئی ایسی ذات جو شب قدر ہے؟ بھائی ہے کوئی ایسی ذات جو شب قدر ہے نا؟ اس لیے فی کے معنی ہے کسی چیز کے بارے میں. اب مجھے نہیں پتا، اللہ کہتا میں نے قرآن کو اتارا اس ذات کے بارے میں جو شب قدر ہے. مالک جب ہے کون، یہ شب قدر ہے کون جس کے بارے میں تم نے قرآن اتارا؟ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرے امام نے کہا کہ انا فاطمہ یا لیلۃ القدر، فاطمہ لیلۃ قدر ہے. مولا آباد رکھے، سلامت رہے، سلامت رہے. کل ایمان نارا حیدری برائے کشنودی مخدومہ معصومہ کائنات بلند الصلوات صلی علی محمد و علی محمد. پہنچے تھک تو نہیں گئے حضرات؟ تھکے تو نہیں میرے سننے والے؟ اب تو میں نظر دینے کے لیے بیٹھا ہوں، اب تو میں نتیجہ دے رہا ہوں. اب میں بار بار پوچھوں گا نہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے جناب فی کے کون کون سے معنی ہے تو دو تو بڑے سامنے کے. ایک فی میں، یعنی فی کے معنی میں، اور ایک ہے کسی چیز کے بارے میں آتا ہے نا. تو جب کسی چیز کے بارے میں آتا ہے تو کیا ہوگا سمجھے؟ ہم نے قرآن پاک کو، جو ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں. تو ہے کوئی ذات، ہے کوئی ایسی ذات جس کو اللہ نے شب قدر کہا؟ اور میرے امام باقر نے کہا انا فاطمہ بھیا سامنے بیٹھے ہوئے بولے میرے ساتھ ساتھ. اب پکڑنا نہیں ہے، میرے ساتھ دینا ہے. انا فاطمہ، میں نتیجہ نکال رہا ہوں، اگر ضائع ہو تو افسوس ہوگا. انا فاطمہ بھیا لیلۃ القدر، میرے چھپاش میں ہم نے کہا کہ فاطمہ ہی شب قدر ہے. اور یہ بات لگے من عرفہا، من عرفہا حق معرفتہا، جس نے فاطمہ کو حق کے معرفت سے پہچانا اس نے شب قدر کو پا لیا. آج میرے ساتھ سلامت رہیے، سلامت رہیے. ابھی میں چتریوں میں اسد رضا چوہدری ایک فیصلہ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ شہزادی کے سکے میں سننے والوں کے سامنے. من عرفہ، جس نے فاطمہ کو حق کی معرفت سے پہچانا، فقط ادرکا لیلۃ القدر، اس نے شب قدر کو پا لیا. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو اتارا شب قدر کے بارے میں. امام نے کہا کہ شب قدر ہے فاطمہ زہرا. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی شب قدر ہے رات اور فاطمہ ہے ذات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے کرنے والے میرے سامنے خاموش بیٹھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی شب قدر تو رات ہے اور فاطمہ ذات کا نام ہے، یہ رات ذات کیسے ہو گئی؟ یہ رات میں ذات کیسے نام آ گیا؟ اب کوئی پوچھے گا تو میں اس کا حدیث سناؤں گا. میرے مولا علی نے، علی والے بیٹھے ہوئے، میرے مولا علی نے چند کے فسمی نے ایک جملہ کہا کہ لگے اللہ قرآن الناطق، میں ہوں ڈھونڈتا قرآن.
نے کہا میں ہوں قرآن نازل، میں ہوں بولتا قرآن. سامنے والے اگر ساتھ کہنا ابھی تک آواز نہیں آ رہی ہے پوری طاقت لگائی علی ہے قرآن نازل. تو اگر علی قرآن نازل ہے تو کیا حسن قرآن نازل نہیں ہوگا؟ حسن کی رگوں میں وہی خون ہے جو علی کی خون، حسن وہی خون ہے جو علی کا نور، حسن کی وہی دین ہے جو علی کی دین ہے، حسن کی وہی حدیث ہے جو علی کی حدیث ہے، حسن کی وہی بھائی ہے جو علی کی بھائی ہے. تو اگر علی نازل قرآن ہے تو حسن نازل قرآن، اگر علی چلے جائے تو حسن نازل قرآن، اگر حسن چلے جائے تو حسین نازل قرآن، اگر حسین چلے جائے تو زین العابدین نازل قرآن، اگر زین العابدین چلے جائے تو محمد باقر نازل قرآن، اگر باقر چلے جائے تو جعفر صادق نازل قرآن، اگر جعفر صادق چلے جائے تو موسیٰ کاظم نازل قرآن، اگر موسیٰ کاظم چلے جائے تو علی رضا نازل قرآن، اگر علی رضا چلے جائے تو محمد نقی نازل قرآن، اگر محمد نقی چلے جائے تو علی نقی نازل قرآن، اگر علی نقی چلے جائے تو حسن عسکری نازل قرآن، اگر حسن عسکری چلے جائے تو میرا بابا نازل قرآن. مجھے بتاؤ علی والوں کہ فاطمہ کا ان 12 کا رشتہ کیا ہے؟ فاطمہ ایک کی زوجہ ہے، 11 کی ماں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. تو جس رات میں ایک قرآن آئے وہ شب قدر بن جائے، تو جس کی نسل میں 11 قرآن آئے حیدری سلامت ہے. برائے خجلودی مکتوبہ معصومہ صحیح بات. کائنات بلند سے بلند ترین صلوات صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. 11 قرآن نازل آئے ہوں اس سے بھی میرے دل کے بہت بڑی صلوات پڑھے محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. بس بہت پرانی گفتگو نہیں سارے جلوس کی مجلس سے آپ نے میرا ساتھ دے دیا، لیکن جب جملہ ضروری تھا ہے نا، میں نے نہیں کہا، میرے مولانا سفین پہ کہا انا القرآن الناطق، میں کون ہوں؟ بولتا قرآن. میں بولتا قرآن ہوں، میں ناطق قرآن ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب پھر جا رہا ہوں پیچھے جملے کی طرف. اللہ نے پیدا کیا ہمیں دین اسلام فطرت دین کے اوپر. مالک کیوں پیدا کیا؟ کہا سورہ زاریات پڑھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پڑھے لکھ کے سامعین بیٹھے ہوئے اس آیت کا ترجمہ جانتے ہیں. سورہ زاریات اس کی یہ آیت ہے. اللہ کہتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنات کو الا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس آیت میں گنجائش تھی، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. مجھے موضوع کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے مولا کے صدقے میں. اتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے 5-10 منٹ اور لوں گا آپ کے. لیکن اہم گفتگو اس منزل پر آ گئی اور ماشاء اللہ آپ کے سب کے ذہن شاداب ہیں. مولا ان اذہان کو، ان سماعتوں کو نظر بد سے بچائے. میرے بچوں کو، میرے بزرگوں کو، نوجوانوں کو جو جہاں جہاں سن رہا ہے کھڑا بیٹھا ہوا ہے تذکرہ سیدہ اللہ صحابت رکھے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب کیا کہا؟ تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، میں نے جنات بنائے اپنی عبادت کے لیے. مالک تم نے کہہ دیا، تم نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. لیکن ہاتھ جو کر پوچھا پروردگار پالنہار ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین افضل الناظرین افضل الناظرین اسماء الصالحین شان المستقیم. مالک ہم تیری عبادت کیسے کریں؟ ہم مخلوق کو خالق، ہم عابد تو معبود، ہم تیری عبادت کیسے کریں؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. کیا بات کیا بات. جو عبادتوں کی زینت ہو اس کا نام ہے زین العابدین. بھی ہو رہی ہے عبادت کے اوپر. اب مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو، پہچان کے کرو. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ یہ تو جملہ ملا ہوا ہے، تفصیل کر جا رہا ہوں، آپ کو نظم نکال کے دے رہا ہوں، بہت کم ہے. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہا مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو. رزاق ہو، قہار ہو، جبار ہو، وہاب ہے، رزاق ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، شافی ہے، شفا دینے والا، کافی ہے، کفایت کرنے والا. مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے اسماء قلت اللہ عبد الرحمن. رسول کہتے لوگوں سے کہ چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو، چاہے رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو جو چاہے کہیں تو پکارو، فلہ الاسماء الحسنی. سارے بہترین نام
اللہ کے لیے جو قرآن کی آیت ہے. تو اب چاہے اللہ کو چاہے اللہ کرو، پہچاننا ہے تو اللہ کو اس کے ناموں سے. اب ناموں کا ذکر آ گیا ہے، مجھے آیتیں پڑھنی ہے، لیکن ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں اور آپ سے فیصلہ آپ سے کرواؤں گا. سب بیٹھے ہوئے جتنے بھی سب کے نام ہے ماشاء اللہ ہے نا. میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، میں مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. ناموں کی دو قسمیں ہیں. میں آہستہ ہو جاؤں گا، آپ آہستہ ہی ہوئیے گا. آپ جس طرح اس طرح پذیرائی کر رہے ہیں جن لوگ سب اپنی ذہنوں کو ثبوت کرنے والا کو سلامت رکھے جہاں جہاں کھڑے ہوئے بس مجھے بیان کرنے دیں کہ ناموں کی دو قسمیں ہیں. آپ مجھے نام کھول سکتے ہیں. ایک ناموں کی قسم تو وہ ہے کہ ہم اور آپ نام رکھتے ہیں، یعنی ہم خطا کار، گناہ گار، غیر معصوم مخلوق ہے نا، ہم نام رکھتے ہیں. اب میں کسی کو کہہ دے رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. انتہائی جاہل آدمی ہے اور نام رکھ دیا فاضل. کیا بات. جاہل ہے، نام رکھ دیا فاضل. کون آ رہا ہے؟ فاضل آ رہا ہے، حالانکہ جاہل اچھا بالکل بزدل آدمی ہے، نام ہے شجاع. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کو کہنے کو بھی سبوت کرے گا. زندگی پر چلو آواز آ رہی ہے، زندگی پر کبھی سجدہ نہیں کیا، نام ہے ساجد. چال چلن ٹھیک نہیں ہے، نام ہے صالح. بس یہ میں نے مثال بیان کی. بالکل سجدہ نہیں کیا، ساجد ہے. چال چلن ٹھیک نہیں ہے، صالح. جاہل آدمی ہے، کہہ رہے فاضل آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. کیریکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ممکن ہے فاضل ہو، ممکن نہ ہو، ممکن ہے صالح ہو، ممکن نہ ہو، ممکن سجدہ کرنے والا ہو، ممکن سجدہ نہ ہو. لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو واقع وہاب، جب اللہ کہے کہ میں رزاق تو واقع رزاق، جب اللہ کہے کہ میں تواب تو واقع تواب، جب اللہ کہے کہ میں رحمان تو واقع رحمان، جب اللہ کہے کہ میں رحیم تو واقع رحیم، جب اللہ کہے کہ میں ناصر تو واقع ناصر، جب اللہ کہے کہ میں شافی تو واقع شافی، جب اللہ کہے کہ میں کافی تو واقع کافی. سبحان ربی کا واقعی دعائیں کو صحیح کرنے کے اندر پھر نام اللہ کے کہیں ناصر ہے، کہیں ناصر ہے، کہیں پر اللہ وہاب ہے، کہیں پر اللہ کچھ ہے. تو ناموں کی دو قسمیں، ہمارے نام کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اب میں یہ تمہید باندھ رہا تھا آپ کو اپنے امام کی جو حدیث سنانے کے لیے، جو حدیث مجلس مربوط ہے. میرے امام فرماتے ہیں، لطف لیجیے گا جملے کا، کہ اللہ کے پاس بڑی مجموعہ کتابوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کی عزت میں اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. میں جلدی سے آگے پڑھ رہا ہوں، بار بار آپ کو روکوں گا نہیں، تھک نہیں رہے گا تو میرا ساتھ دیتے رہے. سلامت ہے مولا آباد رکھے، اب کے ہاتھ کھلے ہوئے ماشاء اللہ سے. اور گرمی ایمان کی وہ تکلیف ہو ختم ہو چکی ہوگی، میں کو بچا ہوا ماشاء اللہ سے. میں باہر والوں کو بھی زحمت دیکھ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. تذکرہ سیدھا سننا، میں ایک فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، مسائل پڑھنے فیصلہ ہو جائے گا اس کے اوپر. امام کہتے ہیں اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. 9 نام کون کون سے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں، فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، مبارکہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ ماشاء اللہ. زیادہ کا بات تبدیل کر رہا ہوں، جو بیان کرنا تھا بیان کر کے لیکن جلدی جانے کی تقریب میری ادھوری رہ جائے گی اگر میں نے یہ کافی سنایا. ابھی سنا دی میں نے، وہاں میں نے ساتھ ساتھ مل کے سارے نوجوان بیٹھے سامنے بولے کہہ رہا ہوں، پوری طاقت لگانی ہے. شہزادی ناموں سے اللہ کے پاس اللہ کی عزت میں 9 نام ہے نا. جا کے حدیث میں مشہور حدیث جا کے دیکھیے، ایک فاطمہ ہے، یہ صدیقہ ہے، ایک طاہرہ ہے، ایک مبارکہ ہے. بہت نام ہے، میں سب کو ڈسکس نہیں کر رہا.
سب کو نہیں کرا, بس صدیقہ کو اٹھا رہا ہوں. صدیقہ کہ کیا طاقت ہے اسلام کی مجھے نہیں پتا, لیکن اب میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں پوری طور سے آخری آدمی تک جو جہاں سے آیا ہوا ہے اسے قرآن کا پیغام دے دیتے. قرآن میں اللہ کہتا ہے صدیقہ کون ہے ہمیں نہیں معلوم, قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. ہم نے جن پر اپنی نعمتیں نازل کی, اللہ کہہ رہا ہے نا, جو اللہ رسول اطاعت کرے, ہم نے جن پر نعمتیں نازل کی یہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین. یہ نبی بھی ہے صدیق بھی ہے. میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, پورا ترجمہ بھی نہیں کیا, بس بہت کم میرے ساتھ اتنا ہے. یہ سورہ نساء 14 سورہ. اب میں حال میں پوچھا مالک تم نے کہہ دیا کہ میں اپنی نعمتوں کا نبیوں پر صدیق پر, نبی تو نبی ہوتا ہے, نبی تو نبی ہوتا ہے, مالک ہمیں نہیں پتا یہ صدیق کون ہے, یہ صدیق کون ہے. کہا سورہ مریم پڑھو 19واں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر میرا فیصلہ کو مرحلہ ہے داخل ہو گئی تو شان میں رہی گا. واذکر فی کتاب ابراہیم, کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. انہو کان صدیقا نبیہ, ابراہیم ہمارا نبی بھی تھا صدیق بھی تھا. ابراہیم نبی بھی ہے صدیق بھی ہے. معلوم مان لیا ابراہیم صدیق ہے, ابراہیم نبی ہے, کوئی اور بھی ہے قرآن میں صدیق. کہا پھر سورہ مریم پڑھو واذکر فی کتاب ادریس, کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. میرے سامنے والے کی طرف پھیلا ہو کہ میرا ساتھ ساتھ چلے گا. کتاب میں ادریس کا ذکر کرو, اگر پڑھوانا ہے تو ہاتھ کھول کر ساتھ ذکر کرنا. واذکر فی کتاب ادریس, کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. ادریس نبی بھی ہے صدیق بھی ہے. مالک کا شکریہ کہ ابراہیم نبی بھی ہے صدیق بھی ہے, ادریس نبی بھی ہے صدیق بھی ہے. مالک کے دونوں مرد ہیں, کوئی اور بھی ہے صدیق. حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا قرآن چیک کرے. وہ میرے ساتھ اور آپ سورہ مائدہ آج کا سورہ, ٹھیک ہے, وہ چھوٹا سورہ اس کتاب میں آپ کے سامنے سورہ مریم پڑھا 19واں سورہ اور سورہ مائدہ 5واں سورہ. کیا کمال کی آیت ہے. من مسیح ابن مریم الا رسول, کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, اور کہتا ہے عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے تھے. مالک تم نے کہہ دیا کہ عیسیٰ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, ہم نے مان لیا. تم نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہے, ہم نے مان لیا. مالک تجھے کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے تھے. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی. آج صحیح تو بتانا تھا کہ عیسیٰ سے پہلے آدم گزرے, عیسیٰ سے پہلے نوح گزرے, عیسیٰ سے پہلے ابراہیم گزرے, عیسیٰ سے پہلے موسیٰ گزرے. نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. مولا کے پیچھے نہیں آتے نہ وہ اللہ کے بیٹے. قرآن کا کوئی جھوٹا سے مطلب نہیں ہوتا. قرآن کی کوئی آیت میں حکمت نہیں ہوتی. قرآن کا ہر لفظ بول جاؤ, قرآن کے ہر خبر بول جاؤ, قرآن کے ہر تحقیق بول جاؤ, قرآن کا ہر نقطہ بول جاؤ, قرآن کی ہر آیت بول جاؤ, قرآن کا ہر سورہ بول جاؤ, قرآن کا ہر سینٹینس بول جاؤ, قرآن کا ہر جملہ بول جاؤ, قرآن کا ہر حرف بول جاؤ, قرآن کا ہر لفظ بول جاؤ, قرآن کی ہر آیت بول جاؤ. قرآن نے کیا کہا, عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں. آیت آگے بڑھی اور عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ. مولا ہمارا کے ذرا آواز لگانی ہے. قرآن کا ہو رہا ہے, میں تبھی مسائل پڑھوں گا لیکن اس کو ظاہر پوری بات چاہتے ہیں تو نہیں بولا نہیں چاہتا, بولے نہیں چاہتا. قرآن کا فیصلہ نبی کا فیصلہ ہے, ایمان کا فیصلہ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. آپ نے دل میں سے جاؤ ان چیزوں کو آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور مریم کون ہے. اللہ کے نام ہے وہ کوئی نہیں صدیقہ فیصلہ ہوا قرآن سے. عیسیٰ کی ماں کا نام ہم نے صدیقہ رکھا. قرآن ہوتا نہیں, قرآن آگے بڑھا. کانا یا قرآن کام, اللہ کہتا ہے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے, مریم بھی کھانا کھاتی تھی. میں دونوں کہتا ہوں کہ میں پانی پیتا ہوں, یہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں, یہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں چائے پیتا ہوں. سارا مطلب کہے گا بھائی یہ کون سی بات ہے بیکار کی لکھنے والی ہے کہ یہ کھاتے ہیں, یہ پیتے ہیں, یہ چائے پیتے ہیں, یہ بتانے کی بات ہے. تو میں نے آگے کا پوچھا کہ پروردگار تم نے کہہ دیا عیسیٰ اللہ کا رسول ہے, مریم صدیقہ ہے, یہ کہنے کے
تھی کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے. یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ آج یہی تو بتانا تھا کہ اگر اللہ ہوگے تو کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ واہ واہ واہ، کل ایمان نعرہ حیدری. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ماشاء اللہ توحید پڑھنا ہوا آنے کے دانے لگ رہے ہیں. زمانے کو سناؤ کہ توحید ہے کیا. مولا مالک کے مولا مالک زمانے کو سناؤ کہ توحید ہے کیا. ابراہیم نبی ہے، ابراہیم نبی ہے. آئے کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جو ماں ہے نا، عیسیٰ کی ماں مریم، ہم نے مریم کا نام صدیقہ رکھا تو قرآن سے فیصلہ ہو گیا علی والے کہ قرآن نے کہا کہ مریم کا نام ہے صدیقہ، اور میرے امام نے بتایا کہ اللہ کے پاس شہزادی کا نام ہے صدیقہ. تو صدیقہ مریم بھی ہے، صدیقہ فاطمہ بھی ہے، دونوں میں کوئی فرق آیا نہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ فرق آیا نہیں. میرے امام نے فرق بتایا. امام کہتے ہیں کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی. بلند سے بلند ترین صلوات. ایک جملہ پڑھو. چہرے کھل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور کھلنا بھی چاہیے چہرہ. جب ذکر ہو جائے پنجتن پر، جب ذکر آ جائے نبی کا، جب ذکر آ جائے علی کا تو چہرہ کھلے گا. مجھے معاف کرنا یہ جملہ پوری تعلیم سے آخری آدمی تک میرے ساتھ دیکھ رہنا. جس کو میں دیکھ رہا ہوں کوئی نہیں پا رہا. آپ فیصلہ کر رہا ہوں پوری تقریر کا نچوڑ اور پوری تقریر کا مجلس کا جوہر نکال کر آپ کو حاصل کرنا ہو. میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے جتنے بیٹھے ہوئے بھیڑنے والے، ان سے کہہ رہا ہوں فیصلہ مل کر کرنا ہے. میرا ساتھ رہنا تاکہ زمانے کو سناؤ کیا کہا اللہ نے. ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق کے سامنے کے مجلس میں بیٹھے گا. میرے ساتھ بولیے گا ابراہیم نبی آپ بولیں گے تو پیچھے والے ماشاء بول رہے ہیں سب کے ماننے والے. کوئی جملہ لائے نہ جائے، کوئی جملہ ضائع نہ ہو پائے. جس بلندی پر آپ نے مجھے سنا ہے آخر جملہ سنے. ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، ادریس نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، عیسیٰ سے مریم ہے، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ حضرت مریم ہے. مریم کا نام ہے صدیقہ، تو صدیقہ مریم بھی ہے، صدیقہ فاطمہ بھی ہے. لیکن مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور میری شہزادی اپنے زمانے کے نہیں، ہر زمانے میں، ہر دور کی، ہر پیریڈ کی، ہر دن کی، ہر رات کی، ہر قبیلے کی، ہر علاقے کی، ہر شہر کی، ہر گاؤں کی، پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے. اس لیے میرے امام نے کہا مریم ہے صدیقہ اور میری شہزادی اور میری شہزادی ہے. مریم کے مقابلے میں کبرا کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو، اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو. میرے نبی کی حدیث پوری ہے. نبی نے کہا تھا مولا علی نبی میں فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی حمزہ نہ ہوگا. فاطمہ اگر صدیقہ کبرا ہے تو علی صدیق اکبر یا علی. نعرہ حیدری. صبح کے ساتھ دل بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، میرا حاجت روا مولا، کل ایمان نعرہ حیدری. ماشاءاللہ سے بیٹھے مسجد میں بیٹھے کالے کپڑے پہنے ہوئے. دیکھو جب کسی کے ہاں کوئی مرتا ہے، یہ شرفا بیٹھے میرے سامنے شہر کے، تو گھر والے اپنے گھر میں
सफेद चादर बिछाई। क्यों? ताकि लोग ताजियत करने आए। ऐसा होता है, सफेद चादर बिछती है और लोग आते हैं, ताजियत के लिए आते हैं। बस मेरी बीवी ने भी बादे रसूल अपने घर में सफेद चादर बिछाई कि लोग ताजियत करने के लिए आए थे। सुनोगे, शाम तक बैठी रही, कोई ताजियत हो रहा। खुदा आपकी आवाज़ कर रहे हैं। दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताजियत को न आया। तीसरे दिन कुछ कदमों की चाप महसूस हुई। फिजा से कहा, फिजा दरवाजा खोल के, शायद ताजियत करने वाले आए हैं। मेरी बीवी ताजियत करने नहीं आए, घर को चलाने के लिए आए। आपके दिल पर चोट है। वो बीवी जिसके पास पूरी कायनात की शफाअत का हक था, पर कैसी मुसीबतें पड़ी, कैसी मुसीबतें पड़ी कि बाप की कब्र के बनने के बाद एक शेर पड़ा, मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर वो रोशन दिनों पे पड़ती तो वो तारीख रातों में बदल जाती। खुदा आपकी माटी को प्रेम करे। बीबी अपने बाप से शिकवा करके घर में वापस आई। आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हो गए। बीबी घर में आ गई और बीबी का दस्तूर था कि सुबह से शाम तक अपने बाबा को याद करके रोटी देते। बीबी रो रही है। अली आए। बीबी घाव तकिए से टेक लगाए हुए। अली ने सलाम किया, बेटे रसूल आप पर सलाम हो। बीबी जवाब में सलाम दिया। कहने लगे, बेटे रसूल, मदीने वालों ने आपको सलाम कहा है और ये कहा है क्या आप अपने रोने के लिए एक वक्त में इसलिए कि आपके रोने से हमारे कारोबार में खलल पड़ता है। लेटी होती है, देख लगा के उठ के बैठ गई और कहा, अबू हसन, मदीने वालों से जाकर कहते कि उनके रसूल की बेटी अब उन्हें ज्यादा दिन परेशान होता है। और सुनो अबू हसन, रोने की रात है, आदत की रात है। सुनो अबू हसन भी बोल रहे हैं, मैंने जिंदगी में तुमसे बहुत कम कोई ख्वाहिश की, तो मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक मकान बनवा दो जहां जाके मैं अपने बाबा पर गिरया करूं। अली ने अपने हाथों से गुजर ताबे किए। बीबी का दस्तूर था कि सुबह सवेरे सारे बच्चों को लेकर जन्नतुल बकी चली जाती, दोपहर तक रोती रहती, दोपहर को बच्चों को खाने से फारिग करके फिर दोबारा चली जाती, शाम को लौटती। तुम रो रहे हो, तुम्हारे रोने पर कोई कारण तो नहीं है, तुम्हारे रोने पर पाबंद तो नहीं। शाम तक रोती रहती, शाम को बैठती। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, एक एक दिन बीबी रोती थी उस हुजरे में अपने बाबा को याद करके। एक दिन शहजादी बच्चों के साथ अपने घर में आ रहे थे और अली घर के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। दोनों का आमना सामना हुआ दरवाजे पर। अली ने बिन्ते रसूल की शहजादी की सूरत देखी और कहा, बिन्ते रसूल, बात क्या है? जिस दिन से रसूल का इंतकाल हुआ है उस दिन से आज तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देखी। आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी कैसे? मुझे सुनना था कि शहजादी ने ठंडी सांस ली और कहने लगी, अबू हसन क्या पूछते हो? बैतुल हुजूर में रोते रोते मेरी आंख लग गई। मेरे बाबा मेरे हाथ में आए, मुझे सीने से लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहने लगे, फातिमा तेरी मुसीबतें के दिन खत्म हो गए, आज तू मेरे पास आ। अली, लेकिन तुम मेरे चेहरे पर खुशी देते हो, ये बाबा से मिलने की खुशी है। अली दरवाजे से बाहर जा रहे थे, अली पलट आए। काबुल हसन दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले करो। रसूल बात क्या है? दोनों बच्चों से
کی زیارت کو جائے اور انہیں بھیج کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک معصوم زوجہ کی وصیت معصوم شوہر سے. آپ کی آوازیں بن رہے. علی نے بچیوں کو کنیز کے حوالے کیا. بیٹوں سے کہا کہ دادا کی قبر کی زیارت کو جاؤ. بچے گئے. مانا کرو گے شہادت کی رات ہے. دروازہ پھیر دیا. علی آ کے بیٹھ گئے. علی کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ. تو علی بیٹھ گئے تو کہا بیٹے رسول بتلاؤ. کہا ابو حسن میری پہلی وصیت چوری ہے کہ اگر میں نے پوری زندگی میں کبھی تمہارے حق کے خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تو مجھے ضرور معاف کر دو. علی کہا نہیں تم شاہد عظیم ہو, تم سے کسی خطا کا کوئی کام نہیں. ابو حسن میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بے ماں کے ہوں گے, یتیم ہوں گے. تو اگر وہ کوئی تقسیم کرے گا تو چونکہ یتیم بچے ہوں گے ان سے بلند آواز سے بات نہ کرنا. کالیں بھی نہیں, تمہارے بچے بھی صاحبان تقسیم ہے, ان سے کسی تقسیم کا کوئی کام نہیں. کہا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا جائے اور دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے. اور میری چوتھی وصیت یہ ہے, خدا کے منظور کرے, میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ دفنانے کے بعد مجھے خون کا داغ کبھی کبھی سلام کے لیے میرے زبان پہ آ جائے. علی نے وصیت سنی, سن کر مسجد میں تشریف فرما ہوئے. ادھر بیوی نے اپنی قریب کو بلایا, کہاں پہ حجرے میں جا رہی ہے, جب تک آواز آتی ہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے. بیوی تسبیح پڑھ رہی ہے, بیوی نماز پڑھ رہی ہے, بیوی تلاوت کر رہی ہے. ایک بڑے تسبیح کی آواز منتقل ہوئی. علی مسجد میں جانتے ہیں علی کو قریب سے دیکھا پر حکمت نہیں ہے تو زبان کچھ کہے. سر سے چادر اتاری علی کے قدموں پہ ڈال. علی نے قمیص کی صورت دیکھی, اٹھ کر کھڑے ہوئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سوچ کر ہونا کہ فاطمہ نے رضا کے ہاتھ سے مدد کر رہے ہو. شہزادی نے قضا کی. علی گھر میں آئے, اندر داخل ہوئے. وصیت کی نا کہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے گا. جس حجرے میں علی غسل دے رہے تھے, غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی نے بلند آواز سے رونا شروع کیا. دیکھو تم رو رہے ہو, میں بیٹا چھوڑ رہا ہوں. دوستوں کا کام ہوتا ہے نا, دوستوں کا کام کہ وہ مصیبت کے بعد دوست کی مدد کرے, اسے تسلی دے. وہ علی کے صحابی جو حجرے کے باہر کھڑے تھے, جب انہوں نے علی کے رونے کی آواز سنی کہنے لگے مولا آپ نے خبر ہے, آپ تو سیدھو شامل ہے, آپ رو رہے ہیں. میں کرنا تو چاہ رہا ہوں لیکن کیا کروں, پہلی دفعہ مجھے سمجھ کرنا نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے غسل کیا, اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا, جنازہ حجرے میں رکھا ہوا ہے. علی نے آواز دی, یا حسن یا حسین یا زینب یا عمر, حضرت میرا اجازت ہے اپنی ماں کا آخری چہرہ دیکھ لو. گھر کی کنیز کہتی ہے کہ گھر بچے آ گئے, ماں کا چہرہ دیکھ لے. حسن آ گیا, تمہیں کوئی سن آ گئی, اور دو بچے وہی دروازے میں کھڑے رہے. چھوٹے بچے کا نام دیکھا, تمہیں کوئی سن آ گئی, فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھ لے. حسن آ گئے, ماں کا آخری دیدار کر لے. حسین وہی کھڑا رہا, حسین وہی کھڑی رہی. آنے کی آواز تھی, بیٹو آؤ, ماں کا آخری چہرہ دیکھو. حسین نے پکاری آواز دی, اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آپ ہمیں پیسے نہ بلائے. جیسے مریم نے علی کو بلایا تھا, بس یہ سننا تھا کہ پردے کے پر ٹوٹ گئے. ایک ہاتھ سے حسین کو بلانا, دوسرے ہاتھ سے حسین کو بلانا, بچے بات نہیں لگائے. آگے سنے نے بتائے سنی کی آواز آئی, علی